الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین اکرام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسان تجوید کورس میں ہم نے پہلا مرحلہ مکمل کر چکا ہے، جس میں ہم نے سیکھا کہ علم تجوید کیا ہے اور مخارج حروف کیا ہوتا ہے. مخارج حروف میں حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے، الحمدللہ یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے. اب اگلے مرحلہ کی جانب بڑھیں گے، جس کو ہم صفت کہتے ہیں. اور صفت کا ابتدائی بیان جو ہے اور ابتدائی تعارف میں نے گزشتہ ویڈیو میں کر چکا ہے. اگر آپ کو میرے پہلے ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اوپر میں یہ رائٹ سائڈ پر آئی بٹن پر آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گا، اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا. آپ وہاں سے تفصیلی ویڈیو یکے بعد دیگر آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور مسلسل اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ مخارج حروف کا جو ہے مرحلہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اگلے مرحلے کے جانب بڑھ رہے ہیں، جس کو ہم صفات کہتے ہیں. لیکن آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ وہ جو حروف ہم نے پڑھا ہے مخارج میں، ان کے آواز کیسے ادا ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی میں انداز کیسے ہونی چاہیے، اور اس کے آواز کے ادائیگی میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ تمام باتیں آج کے سبق میں ہم سمجھیں گے. تو ساتھیوں، بغیر تاخیر کیے اپنے سبق کے جانب بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے صفات کے بیان میں صفات کے اقسام کو سمجھا کہ صفت کسے کہتے ہیں اور صفت کتنے ہوتے ہیں. ایک بار آج بھی اس کو دہرا لیتے ہیں. صفت کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفت متضادہ اور ایک ہے صفت غیر متضادہ. اور صفت کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس آواز کی کیفیت کیا ہو، کیفیت کے سمجھنے کو صفت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے معنی میں اگر لیا جائے، آواز کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، پڑھتے وقت آواز میں کس طرح کا انداز ہونا چاہیے، یہ تمام باتیں صفت کے ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو صفت کے دو قسمیں ہیں. پہلی قسم صفت متضادہ ہے، جس میں 10 قسمیں ہیں صفات متضادہ کے، اور دوسری قسم صفت کی جس کو ہم صفت غیر متضادہ کہتے ہیں. اور آج جس کو پڑھنا ہے وہ صفت متضادہ ہے. صفت متضادہ کا ڈیفینیشن یہ بنتا ہے کہ یعنی وہ صفات جو ایک دوسرے کے مقابل میں ہو. متضادہ کے معنی اب ایک دوسرے کے مقابل ہونا اور ایک دوسرے کے مقابل کے ہیں. کہ ہم نے صفات کے قسموں میں دو قسمیں پڑھی ہیں. پہلی قسم صفات متضادہ. صفات متضادہ کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت جو ایک دوسرے کے مقابل میں تضاد پیدا کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے الگ ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں. جیسے ایک صفت آتا ہے حروف کے آواز کے ادائیگی میں کہ انہیں تھوڑا سخت انداز سے پڑھنا چاہیے، اور اسی کے مقابل میں اس کا اپوزٹ آئے گا جس کو نرم آواز سے پڑھا جاتا ہے. اس کو یہ صفات متضادہ کہلاتے ہیں. تو اسی طرح سے 10 قسمیں اس کی بنتی ہیں.
اور صفت غیر متضادہ وہ صفات ہے جو وہ ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہوتے. اس کو آپ آگے سمجھیں گے. تو آج کے سبق میں ہم صفات متضادہ کی پہلی قسم جس کو ہم امس اور اس کے مقابل جہر ہوتا ہے ان دونوں کو سمجھیں گے. تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو. صفات متضادہ آپ اس کو انگریزی میں بھی سمجھ سکتے ہیں. صفات متضادہ یعنی وہ صفت جو ایک دوسرے کے مقابل میں ہوں. اور صفات حروف کون سے ہیں؟ یعنی صفات حروف میں سے پہلی صفت یعنی صفات متضادہ میں پہلی صفت جہر اور ہمس ہے. اب اس کو آگے تفصیل سے سمجھیں گے. جہر اور ہمس ہے. جہر اس کے مقابل میں یہ ہمس آتا ہے. اب اس کے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. ہمس کی تعریف کیا ہے؟ ہمس وہ صفت ہے جس میں حرف ادا کرتے وقت سانس جاری رہتی ہے. یعنی ہمس کے اندر کچھ حروف ہیں جن کی ادائیگی میں جو آواز کی کیفیت بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اس میں سانس جاری رہتے ہیں، سانس رکتا نہیں. یعنی آواز کے ساتھ بھی ہوا خارج ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی ان حرفوں کو یعنی ہمس کے اندر جو حروف آتے ہیں جب بھی ان کی ادائیگی کریں گے ان کے ساتھ جو ہے ہوا خارج ہوگا. ہوا نکل منہ سے جو ہے حروف کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہوا بھی نکلنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. حروف ہمس علم تجوید کے جو ماہر ہیں انہوں نے ان حرفوں کو یاد رکھنے کا بہت ہی بہترین طریقہ بتایا. جو ماہرین ہیں جنہوں نے علم تجوید کو لکھا ہے تو انہوں نے ہمس کے حروف کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بتایا. وہ یہ ہے جس کو ہم ایسے یاد رکھ سکتے ہیں. فحثہ شخص سکت. فحثہ شخص سکت. یہ 10 حروف بنتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ 10 حروف بنتے ہیں. کس کے ہیں یہ ہمس کے 10 حروف ہیں. اور ہمس کسے کہتے ہیں؟ ہمس کے وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت سانس ہلکا ہلکا جو ہے سانس بند نہیں ہوتا اور ساتھ میں ان کی ادائیگی کرتے وقت منہ سے جو ہے ہوا بھی خارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 10 حروف کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے فا. آپ غور کریں گے، اس کو میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. جب بھی ان کو ادا کریں گے آپ غور کریں گے کہ یہ حروف کا آواز جب ادا ہوتا ہے تو ساتھ میں ہوا بھی منہ سے نکلتا ہے. پہلا ہے فا. اب غور کریں گے جب ہم ہاں کہتے ہیں تو بھی ہوا خارج ہوتا ہے آواز کے ساتھ. ثا ثا ہا ہا شین خا صاد سین کاف تا. آپ غور کریں گے اور ساتھ میں غور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ساتھ میں میرے ان کو ریپیٹ کریں. اگر نہ ریپیٹ کریں گے، خود سے نہیں بولیں گے تو ان کی ادائیگی اور ان کی جو کیفیت ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کے پڑھنے کا انداز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پریکٹیکلی خود ہی کوشش کریں کہ آپ اس کو پڑھیں. جب جا کے سمجھ میں آئے گا کہ ہمس
حمز کے تعریف کے اعتبار سے کیا یہ حروف ادا کرتے وقت منہ سے ہوا خارج ہوتا ہے یا نہیں. یہ حروف ادا کرتے وقت مثال کے طور پر میں نے آپ کو اوپر میں یہ پڑھ کر بتا دیا ہے. اب مثال میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ ان کی ادائیگی میں سانس جاری رہتی ہے، جو میں نے آپ کو ترتیب وار یہاں پڑھ کر بتا چکا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس پر بھی غور کر لیجئے. اب آتے ہیں پریکٹیکل ٹیسٹ کی طرف کہ اس کو اور اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں کہ اپنے ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھیں اور ان حمز کے جو 10 حرفوں میں سے کسی ایک حرف کو کوشش کریں بولنے کی. تو اس سے محسوس ہوگا کہ ہوا جو ہے ساتھ میں نکل رہا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ حمز میں جو حروف کی ادائیگی ہو رہی ہے اس کی کیفیت کیا بن رہی ہے، کیا اس میں سانس ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں، یا ہوا جو ہے خارج ہو رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. اس کے پریکٹیکل ٹیسٹ کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کو منہ کے سامنے رکھیں اور سین کی ادائیگی کریں، اس سے ہوا محسوس ہوگی، یعنی منہ سے ہوا نکلنا محسوس ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. دوسری یہ حمز کا جو مقابل تھا وہ تھا جہر. یہ حمز کا مقابل جہر ہے. ہم نے حمز کی تعریف اور ان کی مثالوں کو سمجھا ہے، اور اب آتے ہیں اس کے مقابل جو صفت ہے اسے ہم جہر کہتے ہیں. اب جہر کی تعریف کو بھی سمجھیں. جہر کہتے کسے ہیں؟ جہر کہتے ہیں کہ وہ صفت جس میں حروف کو ادا کرتے وقت سانس رک جاتی ہے. اب دیکھیں میں شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ صفات متضادہ ہم پڑھ رہے ہیں. متضادہ سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوں گے، یہ ایک دوسرے کے پلٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. حمز میں ہم نے سمجھا کہ حروف کی ادائیگی کرتے وقت جو ہے سانس جو ہے جاری رہتا ہے، یعنی ہوا بھی خارج ہوتا ہے منہ سے. تو جہر یہ اس کا اپوزٹ ہے. تو اس کی صفت بنتی ہے کہ حروف کے ادا کرتے وقت سانس رک جاتی ہے. وہاں سانس جاری رہتی تھی، یہاں پہ سانس رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جہر کی تعریف کچھ یوں بنتی ہے کہ جہر وہ صفت ہے جس میں حروف کی ادائیگی کرتے وقت سانس رک جاتی ہے اور آواز مضبوطی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. یعنی آواز کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ساتھ میں آواز جو ہے ظاہر ہوتی ہے مضبوطی کے ساتھ. تو حروف جہر کتنے ہیں اس پر بھی غور کریں. ہم نے وہاں حمز کو پڑھا، حمز کے تعریف کو، اور ساتھ میں حمز کے حروف کو بھی سمجھا ہے. تو اب دیکھتے ہیں جہر کے حروف کتنے ہیں. حمز کے جو 10 حروف ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ سب جہر کے حروف کہلاتے ہیں. یعنی حمز کا جو 10 حروف ہے، آپ یوں سمجھیں حروف جو ہے حروف تہجی جسے کہتے ہیں، الف سے یا تک کے حرفوں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. حروف تہجی ٹوٹل جو ہیں 29 ہیں. ٹھیک ہے. کل 29 حروف ہیں. بعض حضرات جو ہیں جو علم تجوید کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ 28 ہیں، اور بعض حضرات جو ہیں جو علم تجوید کے ماہر ہیں وہ 29 کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں 29 ہیں تو وہ الف کے بعد حمزہ کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ 29 حروف مانا جاتا ہے. اور جو 28 کہتے ہیں ان کے یہاں حمزہ جو ہے، حمزہ وہی ہے جو الف ہے.
کیونکہ اس پر جب کوئی حرکت لگتا ہے تو وہ حمزہ کا آواز دیتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں۔ تو حرف جہر میں یہ جو حمز کے جو 10 حروف ہیں، ان کے علاوہ باقی جو 19 حروف ہیں، یہ سب جو ہے یہ حرف جہر کہلاتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیں اس کے ڈیفینیشن کو کہ حمز کے 10 حرفوں کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ سب جہر کے حروف کہلاتے ہیں، اور وہ 19 ہیں، یعنی کہ 10 حروف حمز کے ہیں اور جہر کے 19 حروف بنتے ہیں۔ اب کون کون سے ہیں ان کے مثال کو مختصراً سمجھ لیں۔ جیسے با، ان کی مثال لانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکلی سمجھیں گے کہ حمز کی ادائیگی میں تو اس میں سانس جاری رہتا تھا، اور جہر اس کے مقابل میں ہے، تو جب جہر کے جو 19 حروف ہیں ان پر بھی اگر آپ پریکٹیکلی اگر آپ اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے، غور کریں گے، تو جہر کے صفت کے اعتبار سے ان حرفوں کو پڑھتے وقت سانس رک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، غور کر لیجئے۔ با، با، دال، غور کریں گے کہ اس پہ جو ہے سانس جاری نہیں ہو رہا ہے۔ یہ وہی طریقہ آپ اپنائیں جو پچھلے حمز کے تعریف میں آپ نے دیکھا کہ اس کو کیسے سمجھیں گے، کہ اپنے ہاتھ کو منہ کے قریب کر کے جہر کے حروف کی ادائیگی کریں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس پر سانس جاری ہوتا ہے یا رک گیا ہے۔ تیسرا حروف دیکھیں، ز، میم، نون، جیم۔ تو اب غور کریں گے یہ تمام حروف کی ادائیگی کرتے وقت سانس جو ہے ہمارا رکا رہتا ہے، سانس برابر جاری نہیں رہتا، یعنی منہ سے ان حرفوں کی ادائیگی کرتے وقت جو ہے ہوا خارج نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ یہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہے، یہ مل کر جو ہے میرے ساتھ ان 2 حرفوں کی ادائیگی کیجئے۔ سین، سین، ز۔ یہ ان 2 باتوں کو خیال کریں۔ سین یہ صفت حمز میں سے ہے۔ حمز کے جو 10 حروف ہیں ان میں ایک حروف سین ہے۔ آپ غور کریں گے پہلے حرف میں جو ہے جب میں سین کہا ہوں یہاں ہوا خارج ہوتا ہے زبان سے، یعنی سانس جاری رہتا ہے۔ اب غور کر لیں، اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک بار اسے پڑھ کر سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں نے مثال سین کی یہ لا کر بتایا کہ یہ حمز کی آواز ہے، حمز کی صفت ہے اور سانس جاری رہتا ہے، اور زا کی آواز کو لا کے یہ بتایا کہ یہ جہر کی صفت میں سے حروف جہر کے حروف ہیں، جس میں سے ایک حروف زا آتا ہے۔ جب ان کی ادائیگی آپ کریں گے، غور کریں گے کہ اس پر سانس جو ہے رکا رہتا ہے، سانس جاری نہیں رہتا۔ تو پہلے حروف میں سانس بہتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوگی جو میں نے سین کی ادائیگی کی، کیونکہ وہ صفت حمز میں سے ہے، اور دوسرے میں آواز مضبوط ہے۔ جب میں نے زا کی ادائیگی کی تو وہاں آواز مضبوط نظر آئے گا، کیونکہ آواز میں کمزوری نہیں ہے اور سانس نہیں بہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے صفت جہر کی تعریف میں سے ایک حروف، صفت حروف کی۔ تو آگے دیکھتے ہیں، کچھ پریکٹیکل کمپیریزن ہے، عملی موازنہ ہے، اس کی مثال کو سمجھیں گے اور کچھ باتیں یاد رکھنے والی بھی ہیں۔ پہلی مثال ہم صفت جہر سے اور صفت حمز سے لائیں گے، اور اس میں سمجھیں گے کہ کیا آواز جاری رہتا ہے یا بند رہتا ہے، اس پر سمجھیں گے۔ دیکھیں، تا اور دال ہے، تا یہ جو ہے صفت حمز میں سے ہے، حمز کی صفت ہے۔ تا ادا کرتے وقت آواز جو ہے آواز کے ساتھ
سانس بھی جاری رہتی ہے، اور دال کہتے وقت میں یہ جہر کی صفت اس میں پائی جاتی ہے، آواز میں مضبوطی ہوتی ہے اور سانس رک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سین اور زا کی میں نے ابھی پچھلے سبق میں بتایا۔ اسی طرح ہے کاف اور قاف۔ کاف جو ہلکے آواز میں ہے اور باریک آواز میں ہے، یہ صفت ہمس میں سے ہے۔ جب اس کی ادائیگی ہم کرتے ہیں تو یہ آواز کے ساتھ ساتھ سانس بھی جاری کرتا ہے، یعنی ہوا بھی خارج ہوتی ہے زبان سے۔ اسی طرح قاف کی ادائیگی کرتے وقت جس کے تو یہ قاف صفت جہر میں سے ہے۔ اس کی صفت یہ بنتی ہے کہ جب ہم قاف کی ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں آواز تو جاری رہتا ہے مگر سانس جو ہے رک جاتی ہے۔ تو اس پر غور کر لیں گے۔ آئیں کچھ باتیں یاد رکھنے والی ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ ہمز کا مطلب کمزور پڑھنا نہیں ہوتا، ایک بات اس پر غور کر لینا۔ ہمز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سانس کو ایک دم کمزوری کے ساتھ نکال رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور جہر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چلا کر بتائیں کہ آواز میں سختی لائیں، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمز کا مطلب کمزور پڑھنا نہیں ہے، اور جہر کا مطلب چلانا چیخنا نہیں ہوتا۔ بس کیا ہوتا ہے اس میں سانس سے ریلیٹڈ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں، ہمس میں کیا ہوتا ہے، جب ہم ہمس کے صفت کو ادا کرتے ہیں، صفت ہمس کے جو حروف ہیں ان کی ادائیگی میں سانس جاری رہتا ہے، اور صفت جہر کے حروف میں سانس بند رہتا ہے، آواز جاری رہتا ہے۔ بس یہ اس کو بس یاد رکھنے والی چیزیں ہیں۔ اور جہر میں کیا ہے نا، سانس تو رک جاتا ہے اور آواز میں تھوڑا سا مضبوطی آ جاتی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں ہمس کو بہت ہلکا کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جہر میں چیخنے لگتے ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ اوپر میں نے ان دونوں کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر دیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ان کو کچھ جو ہے سائنٹیفکلی جو ہے سائنسی انداز میں ان کو سمجھیں گے۔ جب ہمس کا حرف ادا ہوتا ہے تو مخرج کے مقام پر مکمل بندش نہیں بنتی، اس لیے ہوا نکلتی رہتی ہے۔ اس پر غور کیجئے، کیا مطلب ہے؟ جو مخارج و حروف میں آپ نے ان حرفوں کو پڑھا ہے، مان لو میں ایک حرف جو ہے لاتا ہوں صفت ہمس سے، ان میں ایک حرف جو ہے تا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے، کچھ سائنسی انداز میں اگر ہم سمجھیں تو تا کا مخرج بنتا ہے زباں کا نوک اور ثنائے علیہ کا جڑ، یعنی اوپر کے دانت، سامنے والے اوپر کے دانتوں کا جڑ۔ جب یہ آپس میں لگتے ہیں تو تا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم اس کے ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اب باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی آپ کو۔ یہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ہمس کا حرف ادا ہوتا ہے، ہمس کے کون کون سے حرف ہیں؟ 10 حروف ہیں، اس کو یاد کر لینا۔ جب ہمس کا کوئی بھی حروف ہم ادا کرتے ہیں تو مخرج کے مقام پر، یعنی جس کا جو مخرج ہے، ابھی میں نے تا کا مخرج بتایا، ابھی مان لو تا کا مخرج ہے، اس کے مقام پر مکمل بندش نہیں ہوتی۔ بندش کا مطلب ایک دم آواز بلاک نہیں ہوتا ہے ایک دم سے، اس کی وجہ سے سانس بلاک نہیں ہوتا۔ آپ آواز کے ساتھ ساتھ غور کر لینا، ایک حروف میں لاتا ہوں تا، ابھی میں نے بتایا اس کے مخرج کو، تو اگر میں کہوں تا، اب غور کرنا، زباں یعنی اس کا مخرج جو ہے جہاں لگتا ہے اس پر مکمل بندش نہیں ہے، ایک دم بلاک، سانس کو بلاک نہیں کرتا۔ اب غور کریں گے کہ آواز کے ساتھ ساتھ جو ہے سانس بھی جو ہے نکلتی رہتی ہے، ہوا بھی خارج ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہم سائنسی انداز میں اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ اور جب جہر کا حروف ادا ہوتا ہے تو آواز کی طاقت غالب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ سانس رکا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آواز کا جو طاقت ہوتا ہے وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے تھوڑا آواز میں مضبوطی آ جاتی ہے، اور کچھ نہیں، چیخنا چلانا نہیں ہوتا اس میں، اور جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ تو جہر کو بھی سمجھتے ہیں سائنسی انداز میں کہ جب جہر کا حرف ادا ہوتا ہے تو آواز کی طاقت غالب ہو جاتی ہے اور سانس رک جاتی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ نہیں۔
آگے دیکھتے ہیں کچھ عام غلطیاں ہیں. ہمس والے حروف میں سانس روک لینا اور جہر والے حروف میں غیر ضروری ہوا شامل کر دینا. تلاوت میں سین اور صاد، تا اور طا کا فرق ختم کر دینا. جلدی جلدی پڑھنے سے ہمس ضائع ہو جاتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ آپ اس کو بغیر تجوید کے پڑھیں گے تو یہ تمام باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں. آپ ہمس میں جو ہے زبردستی جو ہے ہمس کی صفت ہے کہ آواز کے ساتھ ہوا خارج ہونا ہے زبان سے، منہ سے، تو آپ زبردستی اس کو کیا ہے روک لیتے ہیں. یہ تو غلط بات ہے نا. تو یہ عام غلطیاں ہیں، اس کو نہیں کرنا ہے. اور جہر میں سانس روکنے والی چیز ہوتی ہے، اب غیر ضروری جو ہے ہوا کو شامل کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اور آگے کیا بتایا؟ حروف کے جو صفت ہیں ان صفت میں جو ہے فرق نہیں کرنا. یہ سین جو ہے، سین، تا اور طا، ان تمام حرفوں کا جو ہے مخارج پر اگر آپ غور کریں گے سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، سب کی صفت الگ ہے. مخرج برابر ہے لیکن صفت الگ الگ ہونے کی وجہ سے ان پر اگر ہم خیال نہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ تجوید میں ہم غلطی کریں گے. جب تجوید غلط ہوگا، جاننے کے باوجود بھی اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے ہمیں گناہ ملے گا، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ہم. تو ان سب چیزوں کا خیال کر لینا ہے. اور کچھ باتیں قرآنی مثال سے ہیں. اوپر سے میں ایک ہی بات کو سمجھاتے ہوئے آ رہا ہوں. آئے دیکھیں قرآنی مثال میں جیسے ایک مثال آتا ہے صفت ہمس. یہاں دیکھیے سین ہے، والسماء، جب میں سین کی ادائیگی کرتا ہوں تو آپ غور کریں گے ساتھ میں ہوا بھی خارج ہو رہا ہے منہ سے، ٹھیک ہے. تو سین میں ہمس واضح ہو رہا ہے. اب غور کر لیں اچھی طرح سے، سین جب میں ادا کرتا ہوں تو ایک دم صفت ہمس جو ہے ایک دم واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں یہ سین کے ساتھ ساتھ ہوا بھی خارج ہو رہا ہے، یہ صفت ہمس میں سے ہے. اسی طرح والزیتون، یہاں آواز مضبوط ہے اور سانس روکنے کے در پہ ہے، تو یہ یہاں پہ صفت جہر پایا جاتا ہے. تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہاں آواز مضبوط اور اونچا ہونے کی وجہ سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفت جہر میں سے ہے. تو ساتھیو، آج کے سبق کا خلاصہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. ہم نے سیکھا کہ ہمس کیا ہے، ہمس کسے کہتے ہیں، جہر کیا ہے اور جہر کی تعریف کیا ہے. حروف ہمس کو بھی سمجھا کہ ہمس کے کتنے حروف ہیں، اور ماہرین تجوید جو ہمس کے 10 حروف ہیں ان کا کیا نام رکھا ہے یہ بھی ہم نے سمجھا، اور حروف جہر کو بھی سمجھا. اور ساتھ میں ہم نے عملی فرق بھی کیا کہ یہ اس میں یہ فرق پایا جاتا ہے، ہمس میں یہ فرق پایا جاتا ہے، جہر میں یہ فرق پایا جاتا ہے. اور میں نے ساتھ میں عام غلطیاں کو بھی بتایا کہ اس میں عام غلطی لوگ کس طرح کرتے ہیں اور اس سے کیسے بچنا چاہیے. یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے رکھا. تو ساتھیوں، امید کرتا ہوں یہ سبق جو ہے میں نے بہت ہی سادے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتے ہو تو آپ ضرور کمنٹس کریں اور مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھا دوں گا. اگر آپ کو اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خاص کر کے ان سے میں کہوں گا کہ وہ ان تمام اسباق کو، جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ان کو ریپیٹ کر کے دیکھیں، ریوائز کر کے دیکھیں بار بار، تو باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. اور ایک بات ساتھ میں شامل کروں گا کہ جو سبق، جو اسباق آپ کو روزانہ کی بنیاد میں دیا جاتا ہے ان کو جو ہے ایک دم سے اسکیپ کر کے نہ دیکھیں، کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. یہ سبق تفصیلاً ہے اور تفصیل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا، جب جا کے کوئی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ کمنٹس ضرور کریں. میں آپ تمام کے کمنٹس کو پڑھتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. تو یا تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آیا ہو انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے سمجھا دوں گا. تو امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. تو آج کے لیے یہیں پر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے صفات متضادہ کے دوسری قسم میں سے ایک آتا ہے شدت اور رخوہ. ان کا تعلق آواز کے مضبوطی اور نرمی سے ہے.
آواز کے اندر سختی اور نرمی سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تعریف اور ان کو اچھی طرح ڈیٹیلز میں سمجھنے کے لیے اگلے سبق کا انتظار کریں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ان کی جو ہے تفصیل آئیں گی. تو ساتھیوں اپنی بات کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر میری ویڈیو آپ تمام کو اچھی لگتی ہے اور آپ اس سے کوئی چیز سمجھتے ہیں سیکھتے ہیں تو ساتھیوں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کریں. اور ایک چیز کر لیں کہ جو قریب میں ایک بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈالوں تو فوراً آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچ جائے. والسلام علیکم.